اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے رشوت معاشرے کا خطرناک کینسر۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے مہلت اور ڈیل کا قانون جو ہے وہ کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور انسان جو کچھ اعمال سے کمائی کرتا ہے اگر اللہ اس پر فوراً مواخذہ کرتا تو یقین کرو زمین کی سطح پر ایک جاندار بھی باقی نہ رہتا، لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ایک مقررہ وقت تک فرصت دے رکھی ہے۔ البتہ جب وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو پھر یاد رہے کہ اللہ اپنے بندوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اس کی آنکھیں ہر وقت اور ہر حال میں سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔ قدرتی طور پر یہ جو ڈیل ہے یہ اچھائی اور برائی دونوں کے لیے ہے۔ اچھائی کے لیے اس لیے تاکہ زیادہ نشو و نما پائے، برائی کے لیے اس لیے تاکہ متنبہ اور خبردار ہو کر اصلاح و تلافی کا سامان کرے اور اللہ سے توبہ و استغفار کرے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ آیت نمبر 20 ہے۔ ان لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی، یعنی اچھوں کو بھی اور بروں کو بھی، سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش میں سے حصہ مل رہا ہے، اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی پر پابند نہیں۔ اگر قوانین فطرت کی انمولت بخشیوں سے فائدہ اٹھا کر نقصان و فساد کی اصلاح کر لی جائے، مثلاً اگر ہم نے کوئی بد پرہیزی کی تھی اسے ترک کر دیں، تو پھر اس فطرت کا یہ بھی قانون ہے کہ اصلاح و تلافی کی ہر کوشش قبول کر لیتی ہے، اور نقصان و فساد کے جو نتائج نشو و نما پانے لگے تھے ان کی مزید نشو و نما فوراً رک جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر اصلاح بر وقت اور ٹھیک کی گئی ہے تو پچھلے جو مضر اثرات تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، گویا کوئی خرابی پیش نہیں آئی تھی۔ لیکن اگر فطرت کی تمام مہلت بخشیاں رائگاں گئیں، اس کا بار بار اور درجہ بدرجہ انداز بھی کوئی نتیجہ پیدا نہ کر سکا، تو پھر بلا شبہ وہ آخری حد نمودار ہو جاتی ہے جہاں پہنچ کر فطرت کا آخری فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس حال کا فیصلہ صادر ہو جائے تو نہ اس میں چشم زدن کی تاخیر ہو سکتی ہے، نہ کسی حال میں بھی تنزل اور تبدیلی۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ پھر جب ان کا مقرر وقت آ گیا تو اس سے نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی نہ تو اس کے نفاذ میں تاخیر ہو سکتی ہے نہ تقدیم، ٹھیک اپنے وقت میں اسے ہو جانا ہے۔ اب رشوت ہے کیا؟ وہ چیز جو انسان کسی حاکم یا غیر حاکم کو اس مقصد کے تحت دیتا ہے کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو یا اس کے من پسند منصب پر فائز کرے، خواہ وہ چیز مال ہو یا اس شخص سے حاصل ہونے والی کوئی منفعت ہو یا اس کی طرف سے کسی قسم کی ادائیگی ہو، رشوت کہلاتی ہے۔ حاکم سے مراد یہاں قاضی ہے، غیر حاکم سے مراد وہ شخص جس سے رشوت دینے والے کی غرض اور مفاد پورا ہونے کی توقع ہو، خواہ وہ حکومت کا والی ہو، کسی محکمے کا ملازم ہو یا کوئی مخصوص کام اس کے سپرد ہو، تاجروں یا کمپنیوں کا ایجنٹ ہو یا زمینداروں کا گماشتہ ہو۔ رشوت دینے والے کو راشی اور لینے والے کو مرتشی کہتے ہیں، جبکہ عرف عام میں رشوت لینے والے کو راشی اور دینے والے کو مرتشی کہتے ہیں۔ رشوت انسانی سوسائٹی کا وہ بدترین مہلک مرض ہے جو سماج کی رگوں میں زہریل خون کی مانند نفوذ و سرایت کر کے پورے نظام انسانیت کو کھوکھلا اور تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ رشوت ظالم کو پناہ اور مظلوم کو جبراً ظلم برداشت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ رشوت ہی کے ذریعے گواہ، وکیل اور حاکم سب حق کو ناحق اور ناحق کو حق ثابت کرتے ہیں۔
رشوت قومی امانت میں سب سے بڑی خیانت ہے۔ جج ہو یا گورنر، وزیر ہو یا سیکریٹری، دفتری نظام ہو یا عدالتی، سب قوم و ملت کی امانت ہیں۔ جب تک یہ سب قانون، اخلاق اور حق و انصاف کے بے لاگ اور بے غرض محافظ رہیں گے، انسانیت عدل و انصاف اور رحمت و راحت سے مالا مال رہے گی اور لوگ سکون و چین کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن اگر رشوت کے نشے سے انسانیت کے یہ محافظ بدمست ہو جائیں تو عدل و انصاف اور حق و امانت کے سارے تار و پود بکھر جائیں گے۔ رشوت جو ہے کینسر سے بھی زیادہ خطرناک مرض ہے، جس کی جڑیں سماج میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ کبھی یہ نقد روپے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی سفارش، ہدیہ اور تحفے کی شکل میں، کبھی نفع میں حصہ دار بن کر، کبھی کسی کو منصب و ملازمت دے کر، کبھی جنسی لذت حاصل کر کے اور کبھی مرغوب کھانوں اور پرتکلف دعوتوں کے ذریعے پیٹ کی آتما پوری کر کے نمودار ہوتا ہے۔ اسلامی شریعت دنیا میں عدل و انصاف کی علم بردار ہے۔ اسلام نے روز اول ہی سے انسانی معاشرے کی اس مہلک بیماری کی جڑوں اور اس کے اندرونی اسباب اور چور دروازوں کی کھوج لگا کر اس پر زبردست پابندی عائد کی اور اس کی روک تھام اور سد باب کے لیے بہت ہی مفید تدابیر اختیار کی، جس سے دنیا کو اس مہلک مرض سے نجات پانے کی راہ ملی۔ شریعت مطہرہ لوگوں کے اموال کی حفاظت شدت سے چاہتی ہے اور رشوت ستانی جیسے حرام اور باطل طریقے سے کسی کا مال کھانے سے سختی سے منع فرماتی ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اہل کتاب اور انبیاء کی اولاد ہونے کے باوجود یہودیوں کے اندر رشوت عام ہو چکی تھی۔ ان کے معاملات بگڑ چکے تھے۔ عفت و پاک دامنی کی بجائے ہر سو حرص، ہوس اور لالچ کا دورہ تھا۔ یہود اور سرداران یہود رشوت کے شوقین تھے۔ بنی اسرائیل کے حکام کا حال یہ تھا کہ فریقین میں سے جب کوئی ان کے پاس آتا تو رشوت کو اپنی آستین میں رکھ لیتا اور حاکم کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتا، پھر اپنی ضرورت کا اظہار کرتا۔ حاکم فریفتہ ہو کر اس کی طرف مائل ہوتا کہ اس کی باتیں سنتا اور اس کے فریق کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اس طرح یہ حکام رشوت کھاتے تھے اور جھوٹی باتیں سنتے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سماعون للکذب عاقلون للسحت۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 ہے۔ قرآن حکیم کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 62 اور 63 میں ہے، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ و زیادتی اور حرام مال کے کھانے کی طرف جھپٹتے ہیں۔ بہت برے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں، بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً یہ لوگ بہت ہی برا کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں لفظ سود کا مطلب کیا ہے؟ سود سے مراد وہ حرام مال ہے جس کا حاصل کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ کھانے پینے کو بھی سود کہا جاتا ہے، اور مسحوت وہ شخص جس کا معدہ انواع و اقسام کے کھانوں کا حریص ہو، جو کبھی آسودہ نہ ہوتا ہو۔ سود کی اصل قلب الجوع ہے، یعنی کتے کی بھوک کہا جاتا ہے۔ فلاں بھوکا پیٹ ہے، اتنا زیادہ کھاتا ہے کہ اس کے باوجود اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ رشوت کو سود کے ساتھ تشبیہ کی اس غرض سے کہا جاتا ہے، گویا رشوت خور رشوت لے کر اتنا حریص ہوتا ہے کہ اس کی رشوت کی بھوک نہیں مٹتی۔ جیسے بہت زیادہ لالچی اور حریص جو آدمی ہوتا ہے، اس کی بھوک کبھی نہیں مٹتی۔ سود یہ ہے کہ کسی شخص کو بادشاہ کے نزدیک اثر و رسوخ ہو
اور ایک اور شخص کو بادشاہ سے کوئی کام ہو، اب یہ جو دوسرا شخص ہے وہ جب تک اس پہلے شخص کو کوئی پیسے یا کوئی تحفہ نہیں دے گا اس کا کام پورا نہیں ہوگا۔ ابن جریر نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گوشت صحت سے پروان چڑھے دوزخ کی آگ اس کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیصلہ دینے میں رشوت لینا۔ جناب عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے اور لینے والے جہنمی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت دینے اور لینے والے پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم، اللہ نے فیصلے کے سلسلے میں رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت فرمائی۔ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لعن اللہ العاقل والمطعم الرشوہ، اللہ نے رشوت کھانے اور کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فیصلے کے لیے رشوت لی وہ رشوت اس کے اور جنت کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس قوم میں سود زیادہ ہوتا ہے وہ لوگ قحط سالی میں گرفتار کیے جاتے ہیں، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جاتی ہے انہیں مرعوبیت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو یہودیوں کے پاس بھیجا تاکہ کھجوروں کی پیداوار میں خراج کی مقدار کو جا کر علیحدہ کر لیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو یہودیوں نے آپ کے سامنے اخراجات کے لیے کچھ مال پیش کیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، تم نے یہ رشوت جو میرے سامنے کی ہے یہ صحت ہے، ہم صحت نہیں کھایا کرتے۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے نام اپنے ایک مکتوب میں فرمایا تھا، مسلمانوں پر کسی مشرک کو قاطع مقرر نہ کرنا، اس لیے کہ وہ دین کے حساب سے رشوت کھاتے ہیں۔ یوں تو ہدیہ آپس میں محبت بڑھانے اور دلوں کے کینے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی مقصد کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھے گی، ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، اس سے تمہارا کینہ اور حسد جاتا رہے گا۔ ایک روایت میں اس طرح فرمایا، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے دل کا کینہ ختم ہو جاتا ہے، اور کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ جانے، اگرچہ وہ بکری کا ایک کھر ہدیہ میں کیوں نہ دے۔ ان روایات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ہدیہ محبت میں اضافے اور کینہ دور کرنے کا سبب ہے، لیکن کسی ذمہ داری یا فرض منصبی کی انجام دہی پر ہدیہ اور تحفہ وصول کرنا کسی منصب کے حصول یا آئندہ ضرورت کے تحت کسی کو بھی ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے، جنہیں منصب پر فائز ہونے سے پہلے تحفہ نہیں ملا کرتا تھا۔ دراصل گاہے گاہے تحفہ دینے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے، اس کے بعد اپنی ضرورت پوری کی جاتی ہے اور وہ کام کروایا جاتا ہے جو صاحب منصب یا ملازم پر ہدیہ لیے بغیر فرض تھا۔ اب اگر اسی فرض کو انجام دلانے کے لیے تحفہ دیا گیا تو یہ ایک قسم کی رشوت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاملوں ہر قسم کے ملازموں تحصیلداروں کے کل تحائف خیانت ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحصیلداروں کے کل تحفے حرام ہیں۔ اب ان حدیث میں جو حدیث ہیں ان میں ہے کہ ان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہدیہ رشوت کا زینہ ہے اور حکمت کا نور بجھا دیتا ہے، کان، دل اور آنکھوں کو چھین لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدیہ کان، دل اور آنکھوں کو چھین لیتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
تحفے حکمت والے آدمی کو بھی اندھا کر دیتے ہیں۔ حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو ہم نے کسی کام کے لیے مقرر کیا اس کے لیے کچھ روزینہ مقرر کر دیا، پھر اس کے علاوہ وہ جو کچھ لے گا خیانت ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عاملوں، ملازموں اور تحصیلداروں کے پاس یہ فرمان لکھ کر بھیجا تھا، ہدیے سے بچو کیونکہ یہ بھی رشوت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جب لوگ سوخت کو ہدیہ کہہ کر اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ حضرت عمر نے ایک شخص کو تحصیلدار بنایا، وہ فارغ ہو کر گھر آئے تو ان کے پاس کچھ مال تھا۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا، یہ مال کہاں سے مل گیا؟ انہوں نے کہا، مجھے تحفے کے طور پر ملا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کے دشمن اگر گھر بیٹھے رہتے پھر دیکھتے کہ تمہیں کوئی تحفہ دیتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان سے مال لے لیا اور اسے بیت المال میں جمع کروا دیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ گورنروں کے تحفے قبول نہیں کرتے تھے، اور اگر قبول بھی فرماتے تو اسے بیت المال میں جمع کروا دیتے تھے۔ کوئی کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول فرماتے تھے تو آپ جواب دیتے کہ آپ کے وقت میں وہ ہدیہ ہوتا تھا، لیکن آج رشوت ہے۔ روم کی ایک شہزادی نے جناب عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کلثوم بنت علی بن ابو طالب کو تحفہ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو اس کے قبول کرنے سے منع فرما دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شعر کا ترجمہ ہے، مجھ سے حکمت کی بات سنو اور اس کو زاد راہ بنا لو اور چوں چرا نہ کرو۔ حاکم کا مال قبول کرنا دین و دنیا کی خرابی کا باعث ہے۔ ایک اور عربی شاعر کہتا ہے، شعر کا ترجمہ ہے، جب ہدیہ کسی قوم کے گھر آتا ہے تو امانت اس کے روشندان سے نگل کر اڑ جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رشوت کی تمام اقسام سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہم کو راشیوں کے حلقے جکر رہے ہیں، پیسہ تو بند رہا ہے مگر شہر اجڑ رہے ہیں، چلتی ہیں دکانیں اور بڑھتے ہیں شکم بھی، لیکن امید کیا ہو جب دل اجڑ رہے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔